अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल हालात देख लें, हर इंसान महंगाई से परेशान है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, हर चीज़ के रेट आसमान को छू रहे हैं। तो आप याद रखें कि कुरान पाक में है कि जो शैतान है, वो इंसान को फ़क्र से डराता है और फ़हाशी का हुक्म देता है। यानी कि जो शैतान होता है ना, वो इंसान को इस चीज़ में के ख़ौफ़ में मुब्तला रखता है, इस चीज़ से डराता है कि फ़क्र आ जाएगा, मोहताजी आ जाएगी, मुफ़लिसी आ जाएगी, तो वो इस तरह की बदगुमानियाँ पैदा करता है। तो इसके लिए एक बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि देखिए, कोई भी जो दुश्मन होता है ना, हमारा कोई भी दुश्मन हो, तो वो सबसे पहले जो हमारी सोर्स को ख़त्म करना चाहता है। वो जो हमारे सोर्सेज़ होते हैं ना, ज़राए होते हैं, वो सबसे पहले उसको ख़त्म करेगा, क्योंकि जहाँ तक हमारी रसाई हो सकती है, जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकती है, वो सबसे पहले चाहेगा हमारा दुश्मन कि मैं इसके तमाम रसाई जहाँ तक ये पहुँच सकता है, इसके सोर्सेज़ को ख़त्म कर दूँ। तो जो शैतान है, उससे बड़ा दुश्मन हमारा कौन होगा? वो हमारा इतना बड़ा दुश्मन है कि वो हमारा जो सोर्सेज़ अल्लाह ताला, हमारा जो तवक्कल है, हमारा यकीन है, अल्लाह ताला के ऊपर एक उम्मीद है, एक भरोसा है, वो उसको ख़त्म करता है। तो वो हमारे यकीन को ख़त्म करता है कि वो बदगुमानी अल्लाह ताला के बारे में हमारे दिलों में बदगुमानी पैदा करता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया में तंगी आ जाएगी, रिज़्क़ की तंगी आ जाएगी, मुफ़लिसी आ जाएगी, परेशानी हो जाएगी और हम लोग फ़िक्र फ़ाक़ा में, तंगदस्ती में मुब्तला हो जाएंगे। जबकि हमें तो अल्लाह ताला पे ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कहा है कि रिज़्क़ का ज़िम्मा मैंने अपने हाथ में लिया है। तो रिज़्क़ ऐसे आता है जैसे दरवाज़े तोड़ के आता है। अल्लाह ताला ने जिसको रिज़्क़ देना होता है, उसको अल्लाह ताला इस तरह देता है कि उसको गुमान भी नहीं होता, और जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाज़े खुलते हैं अल्लाह ताला की रहमतों के, बरकतों के। और अल्लाह ताला तो जो पत्थर के अंदर छुपी हुई चूंटी होती है, उस तक भी रिज़्क़ पहुँचा देता है। तो जो रिज़्क़ है, इसका वादा अल्लाह ताला ने लिया है। पहले तो अपने दिमाग से, दिल से ये बात निकाल दें कि चाहे जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, कोई इंसान भूखा नहीं मरेगा। आप अपने इर्द-गिर्द हालात का जायज़ा लें, आपको कितने ऐसे लोग नज़र आएँगे कि जिन्होंने जो भूख से मर रहे हैं, जिन्होंने पेट पे पत्थर बाँधे हों। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लम के दौर में यानी कि इतना फ़ाक़ा होता था कि पेट पे पत्थर बाँधे जाते थे। आजकल तो जगह-जगह दस्तरख़्वान लगे होते हैं और कैसे लंगर तक़सीम हो रहे होते हैं। यानी कि आजकल के जो हालात हैं, उसमें कोई भी बंदा भूख से नहीं मरता। अल्लाह ताला ने रोज़ी के बहुत से सबब बनाए होते हैं। और माना कि ठीक है, हालात इंसान के ऊपर आते हैं, कभी तंगी के, कभी परेशानी, कभी कैसे। लेकिन ये है कि इंसान को जो शैतान है, वो सबसे पहला उसका जो हथियार होता है ना, वो इंसान को फ़क्र से डराता है और फ़हाशी का हुक्म देता है। वो कहता है कि यानी कि उसके अंदर अल्लाह ताला के बारे में नाउमीदी, मायूसी पैदा करता है। जबकि जिस रिज़्क़ ने आपके घर में आना है, अल्लाह ताला ने उसका ज़िम्मा लिया है, वो आके ही रहेगा। रिज़्क़ जो है, वो तमाम दरवाज़े तोड़ के रास्ता बनाता हुआ आप तक पहुँच जाएगा। तो महंगाई जितनी भी हो जाए, रिज़्क़ आपको मिलना ही मिलना है। तो जो शैतान है, वो हमारी नज़र जो है, वो असबाब पर रखना चाहता है कि हमारी नज़र असबाब पर रहे, तवक्कल पर ना रहे। तो हम अपने दुश्मन को ज़लील करें, क्योंकि शैतान जो है, वो हमें ऐसी चीज़ों के बारे में नाउमीदी पैदा करता है। तो हमें शैतान को अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए और हमें अपने आप को शैतान के हवाले नहीं करना चाहिए कि वो जैसे चाहे हमें इस्तेमाल करे, जैसे चाहे हमें नचाता फिरे। हमें अपने दुश्मन को उनके हाथ में खिलौना नहीं बनना। हालाँकि आप देख लें, अपने इर्द-गिर्द के बहुत से लोगों के अकाउंट्स में इतना पैसा है, अकाउंट्स इतने भरे पड़े हैं कि अगर उनकी 7 नस्लें भी बैठकर खाएँ, तो वो फिर भी ख़त्म ना हो। लेकिन उनके दिल जो हैं, वो इस कदर गरीब हैं और वो इस कदर हरासां, खौफ़ज़दा, और उनकी लाइफ़ इतनी स्क्वायर है कि इस कदर वो बिखेरों का और उलझनों का शिकार है, और इस कदर उनकी लाइफ़ डिस्टर्ब और कन्फ्यूज़्ड है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक ही नहीं दी कि वो माल को अपने ऊपर ख़र्च कर सकें, इस माल से खुशी हासिल कर सकें। तो उनकी जो ज़िंदगी है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, प्रॉब्लम्स का शिकार रहती है। वो इस कदर डिस्टर्ब होते हैं, उनकी ज़िंदगी इस कदर बिखरी होती है कि उसको देखकर इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि हमें ऐसी ज़िंदगी मिले। तो जो हमेशा जो अमीरी होती है, वो दिल की अमीरी होती है। दुनिया में वो शख्स अमीर तरीन है जिसका दिल मुतमिन है, सुकून में है। और अगर दिल मुतमिन ना हो, तो अकाउंट्स में चाहे भरे पड़े हों, अकाउंट्स में जितना मर्ज़ी बैलेंस पड़ा हो, लेकिन वो गरीब तरीन शख्स है, वो काबिल रहम शख्स है। अब जिसका दिल गरीब होता है, वो किसी और पर तो उसने क्या ख़र्च करना है, वो अपने ऊपर भी उसे करना गवारा नहीं होता। उसे अपने ऊपर ख़र्च करते हुए भी तकलीफ़ होती है।
تو وہ پیسے کو جوڑ جوڑ کر رکھتا رہتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ میں پیسے کو جوڑ جوڑ کے رکھتا رہوں، اور وہ اللہ کے راستے میں اتنا بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا دل اتنا تنگ ہوتا ہے کہ جو ان کے فریزر ہوتے ہیں وہ مختلف سالن اور چیزوں سے بھرے پڑے رہتے ہیں، تو چیزیں اندر گل سڑ جاتی ہیں۔ جب گل سڑ جاتی ہیں تو ان کو باہر اٹھا کے پھینکنی پڑتی ہیں۔ جو ٹوکریاں ہوتی ہیں وہ فروٹس اور سبزیوں سے بھری رہتی ہیں، جب وہ گل سڑ جاتی ہیں تو پھر وہ اٹھا کے اس کو روڑی پہ تو پھینک سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ تازہ چیزیں کسی کو دے سکیں، یعنی کہ وہ نہ تو کسی اور پہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا اپنے اوپر خرچ کرنے کا ان کو حوصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے انسان کے پاس ایک چشمہ بہتا ہو پانی کا، اور نہ تو وہ خود اس سے پانی سے سیراب ہوتا ہو اور نہ ہی وہ دوسروں کو پانی کو ہاتھ لگانے دے، کسی اور کو بھی نہ پانی پینے دے۔ تو ایسا شخص تو قابل رحم ہے۔ تو مفلسی سے نہ گھبرائیں، تنگی سے نہ گھبرائیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا بہت سارا، ہمارے اکاؤنٹس بھرے پڑے ہوں گے تبھی ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے یا ہم بڑے خوشحال ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو دل ہے نا وہ امیر، اس کو کہا ہے کہ وہ دل جس کا امیر ہے، جس کا غنی ہے، وہی امیر ہے۔ تو اپنے اوپر بھی خرچ کرنے والے بنیں اور دوسروں پہ بھی خرچ کرنے والے بنیں۔ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، نوٹ کر لیں، اگر آپ نے خوش رہنا ہے اور دل آپ کا مطمئن رہے اور خوش رہے تو صرف 3 کام کر لیں: اللہ کی عبادت کریں، نبی کی اطاعت کریں اور مخلوق کی خدمت کریں۔ جس نے یہ تینوں کام کر لیے، اللہ کی خلوص دل سے، خالص دل سے عبادت کر لی اور نبی کی اطاعت کر لی اور مخلوق کی خدمت کو اولین ترجیح دی، تو وہ دنیا میں سرخرو رہے گا اور آخرت میں بھی، اور اس کا دل ایسے مطمئن رہے گا، پرسکون رہے گا، اور دنیا میں چاہے حالات جیسے مرضی، جس مرضی نہج پہ پہنچ جائے، وہ ہمیشہ پرسکون، خوش اور مطمئن ہوگا۔ جب آپ یہ 3 کام کریں گے تو جو آپ کی زندگی بکھری پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سمیٹ لے گا، آپ کو وہ خوشی دے گا جس کا اثر آپ پر پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی خرچ کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی بندے کو خوشی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا سے بھی دگنا کر کے اس کو لوٹاتا ہے۔ تو آپ کسی کے ساتھ بھی اچھائی کریں تو صرف ارادہ ہی کر لیں، ابھی آپ نے کی نہیں ہے، صرف آپ نے ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی صرف نیت پر ہی آپ کو ثواب دے دیں گے۔ آپ کی اچھی یا بری نیت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، انسان کو صرف تب پتہ چلے گا جب آپ عمل کر کے دکھائیں گے۔ اب آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اور آپ کی نیت پہ ہی آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ آپ اچھا سوچیں، کسی کے بارے میں آپ اچھا سوچ رہے ہوں گے تو آپ کی اچھی سوچ پر ہی آپ کو اتنا اجر ملنا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اس لیے اپنی سوچوں کو، فکروں کو پاک صاف کر لیں اور ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا فیل کریں گے۔ محبت جتنی بانٹیں گے اتنی زیادہ محبت ملے گی۔ صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کی سوچ آپ کے ماحول کو چینج کر سکتی ہے۔ جس کو مزید کی ضرورت رہتی ہے وہ کم کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی یعنی کہ جو ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر اڑتی ہوئیوں کو حسرت سے دیکھتا رہتا ہے۔ آپ کم کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، جو آپ کو کم، آپ کے پاس اگر کچھ کم ہے آپ اسی کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، تو مزید بھی گھٹنے ٹیکتا ہوا آ جائے گا آپ کے سامنے۔ یاد رکھیں دنیا میں جتنا بھی اچھا مل جائے گا ایک دن فنا ہونا ہے، تو لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلو من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے نے فنا ہونا ہے اور باقی صرف اور صرف اللہ کا نام رہے گا، اللہ کی ذات رہے گی۔ تو پھر پریشانی کس طرح کی ہے؟ تو جو بھی مل گیا، جتنا بھی مل گیا اس کو انجوائے کریں اور دوسروں کو بھی انجوائے کروائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، بہت پیاری ان کی ایک بات ہے کہ ان کا خالی گھر کسی نے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کا گھر کا سامان کہاں ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک اور بھی گھر ہے، ہم جو بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں بھیج دیتے ہیں، یعنی آخرت میں۔ یعنی کہ ان کا گھر بالکل خالی تھا، گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کا سامان کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا ایک اور گھر ہے اور جو بھی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم آگے بھیج دیتے ہیں اپنے اس گھر میں، یعنی کہ آخرت کے گھر کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ وہاں پر تو ہمیشہ کے لیے رہنی ہے نا۔ تو اپنے آپ کو نہ تھکائیں، نہ سٹریس دیں، جو وقت ہے صبر و شکر کر کے گزاریں، کوشش کریں کہ اللہ نے جو بھی دیا ہو اس پہ صبر اور شکر سے راضی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے سے منع نہیں کرتا، آپ خوب کوشش کریں، محنت کریں، لیکن سر پہ سوار نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی دے اس میں دوسروں کا حصہ رکھیں۔ آپ کبھی بھی اس کے اوپر مل مار کے نہ بیٹھ جائیں کہ صرف اللہ نے مجھے دیا ہے اور یہ میرا ہی ہے۔ تو آپ جو اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی دے آپ اس میں حصہ رکھیں، دوسروں کو بھی دیتے رہیں۔ وہ ایک ہے نا کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے اس کا مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔
اور یاد رکھیں کہ دنیا تو ہر ایک کو مل جانی ہے. دنیا کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے روزی ہر ایک کو دینی ہے, رزق میں نے ہر ایک کے گھر پہنچانا ہے, اور روزی رزق دنیا ہر ایک کو ملتی رہے گی. لیکن آخرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں آخرت بھی ہر ایک کو دوں گا. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دینی ہے, چاہے کوئی نیک ہو, چاہے بد ہو, چاہے برا ہو, چاہے اچھا ہو, لیکن جو آخرت ہے وہ صرف تقویٰ والوں کو, اللہ کو خوش کرنے والوں کو ملے گی. تو دنیا تو مل ہی جانی ہے, جیسی بھی ہوگی وہ ہر ایک کو ملنی ہے, لیکن آپ آخرت کے لیے کوشش کریں. تو کیونکہ لیکن ہم الٹ چل رہے ہیں, ہم اپوزٹ چل رہے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے نہیں کر رہے. حالانکہ دنیا تو ہم محنت کریں یا نہ کریں وہ ملنی ہی ہے. بس یہ ہے کہ جب زیادہ محنت کریں گے, زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحم ہوگا, کرم ہوگا, تو ہمیں زیادہ مل جائے گی. تو ہمیں آخرت پہ فوکس ہونا چاہیے, کیونکہ آخرت جو ہے اس پہ محنت کریں, کیونکہ وہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دینی, وہ کسی خاص کو ہی ملے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا کرتا ہے. اس کا دل جو ہے وہ گناہ سے بھر دیتا ہے, اور جس کا دل گناہ سے بھر جائے وہ بادشاہ ہے. وہ فقیر بھی بادشاہ ہے جس کا دل غنی ہے. اللہ بخشے میری امی جان کو, اللہ تعالیٰ ان کو پر رحمت کا سایہ فرمائے. وہ ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ جڑی دنیا ہے وہ ٹالدا پر چھاواں ہے, یعنی کہ جو دنیا ہے نا وہ ڈھلتا ہوا سایہ ہے, کبھی سایہ اس طرف, کبھی سایہ اس طرف, کبھی لمبا, کبھی چھوٹا. تو یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے, کبھی انسان کیسی پوزیشن میں ہوتا ہے, کبھی کیسی پوزیشن میں ہوتا ہے. دا ورلڈ از لائک اے شیڈو, یعنی کہ یہ ایک سائے کی طرح ہے. دنیا کی حیثیت صرف ایک سائے کی طرح ہے. تو اسی لیے سایہ کبھی ڈھلتا رہتا ہے, تو اسی لیے اس کے اوپر اتنا سائے کے اوپر جتنا کا آپ کا یقین سائے کے اوپر ہوتا ہے اتنا ہی آپ یقین اس دنیا کے اوپر کریں. تو اسی لیے جو اللہ کے کام ہیں وہ اللہ کو کرنے دیں, سارے کام اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اللہ پہ چھوڑ دیں, اور پھر جو سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے وہ ہمیشہ خوش, مطمئن اور غنی رہتا ہے, اور کسی فقر و فاقہ سے, تنگ دستی سے پریشان ہوئے بغیر ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی. مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک, سبسکرائب اور کمنٹس کریں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.